تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اب میرے بھائی عبید اللہ ابن زیاد کو جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس لخت جگر نے یہ تین پیشکش کی تو عبید اللہ ابن زیاد جب قدم اکھیڑنے لگا اپنے تو شمر نے روک دیا، کہا نہیں، کوئی آپشن نہ دو، آپ اس کو یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو۔ اب حضرت حسین نے کیا کیا؟ میں نے پچھلے جمعے اس بات پہ بتایا تھا کہ حضرت حسین کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ ان سبقوں میں سے ایک سبق میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈٹ جاؤ حق پر، لیکن ذلت کی زندگی نہ گزارو، حق پہ ڈٹ جاؤ۔ اور ڈٹنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے حضرت حسین نے 72 اپنے خاندان کے لوگ تو قربان کر دیے لیکن جھکے نہیں، ذلت کی زندگی کو ترجیح نہیں دی۔ اب یہ باتیں ہوئی اور عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کی بات کو مان کر یہ ایک ہی آپشن رکھا۔ حضرت حسین نے فرمایا بس ٹھیک ہے، پھر جنگ تو میں کر سکتا ہوں، عزت سے شہادت کو گلے لگا سکتا ہوں، لیکن ذلت کی زندگی مجھے قبول نہیں، عزت کی موت مجھے قبول ہے، ذلت کی زندگی مجھے قبول نہیں۔ پھر یہ جنگ ہوئی 2 محرم الحرام کو کربلا کے اندر حضرت حسین اپنی ود فیملی اپنے قبیلے کے ساتھ پہنچے اور 8 محرم الحرام سے یہ کام شروع ہوا اور 9 محرم الحرام کو حضرت حسین کا ایک لخت جگر شہید کر دیا۔ کچھ خاندان کے لوگ 9 محرم کو شہید ہوئے، 10 محرم کی صبح کو کچھ شہید ہوئے، حتیٰ کہ جب ظہر کی نماز حضرت حسین نے بمائے جماعت اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ ادا کی تو اپنے قبیلے کے سارے لوگ شہید ہو چکے تھے، خاندان کے لوگ شہید ہو چکے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ عصر کی نماز سے پہلے یہی روایات ہیں اور یہی حقائق ہیں، تمام مکاتب فکر کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین کو عصر کی نماز سے پہلے شہید کر دیا۔ میرے بھائی، میں نے شروع میں کہا مجھے کسی پر اٹیک کرنا نہیں، مجھے حقائق بیان کرنا ہے اور یہ منبر رسول ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کی کہ مرکزی کردار شمر نے ادا کیا اور شمر حضرت علی کے سالے تھے اور یہ حضرت عباس علمدار جسے کہا جاتا ہے اس کے ماموں لگتے ہیں، اس کے کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں۔ جس ظالم نے یہ کردار ادا کیا کہ حضرت عباس کو پہلے بلایا، کہا کہ تم بیچ سے نکل جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان جو حضرت علی کے دوسری بیویوں سے بیٹے تھے، حضرت حسین کے بھائی ستیلے بھائی تھے، ان کو بھی یہ پیشکش کی حسین کو اکیلا چھوڑ دو، تم نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا آئے اکٹھے تھے، جائیں گے بھی اکٹھے، تیری ہمیں پیشکشوں کی ضرورت نہیں۔ یہی وہ عباس تھا جس نے ایک کردار ادا کیا اور بتا دیا کہ آل رسول کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا، کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں جو پہلا نیزہ مارنے والا تھا وہ بھی یہ ظالم تھا۔ اس ظالم نے 33 زخم تھے نیزے کے اور 34 کے قریب زخم تھے تیروں کے اور تلواروں کے۔ آپ سوچ لیں کہ ایک جسم 56 سال کی عمر کی، اب ایک جسم پہ کتنا جسم ہوگا اور اس پہ کتنے گھاؤ لگے ہوئے ہوں۔ لیکن حضرت حسین نے اپنے جسم کو چھلنی کروا دیا، لیکن امت کو یہ پیغام دے گئے کہ نبی کے دین پہ آنچ نہ آنے دینا، دین کا سودا مت کرنا، دنیا کے لیے دین کو مت بیچنا، حق پہ کھڑے رہ جانا۔ یہ ایک ظلم کی داستان قائم ہوگی۔